وہ بالکل سادہ سی کتاب تھی. اچھا. ہم بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ سادہ سے انسان ہے، ولی اللہ انسان ہے، تو انہوں نے جو سادہ باتیں تھی وہ لکھ دی. اب ان کی اس کتاب کا حلیہ بالکل انہوں نے سارا چینج کر دیا. اس کی تخریج کی جا رہی ہے، تفاسیر کے اور بڑی بڑی یعنی شروحات ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ان کے حوالہ جات، بزرگوں کی بڑی بڑی جو عربی کی کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات. یہ تخریج دینے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دور میں جو لوگ کتاب پڑھیں وہ یہ سمجھے کہ الیاس قادری صاحب تو بہت بڑے علمی امام تھے، وقت کے امام تھے. بالکل. یہ بڑی دوگلا پالیسی ہے. ذرا مجھے یہ تو سمجھائیں حضور، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور میں گزارش کروں، میں 2 لفظوں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ انگریز کا ایک سیاسی نظام ہے دنیا میں. میں وہاں پر مظفر گڑھ بھی میرے خیال میں یاد کی تھی. انگریز کا سیاسی نظام جو ہے نا دنیا میں، سب سے پہلا اولین مقصد اس کا وہی ہے، اصلی مقصود اس کا وہی ہے، اپنی حکومت. دوسرے لفظوں میں وہ اپنی حکومت کے لیے ہی یہ ساری باقی جو کچھ تگودو ہے کرتا ہے. یہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں، تعلیم ہے، باقی جو ماحول وہ بناتا ہے صرف اپنے. انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہمارے سکول کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک کھیپ تیار ہو جائے جو فکر و عمل میں انگریز ہو، نسل ہندوستانی ہے. یہ لارڈ میکالے کا قول جو ہے بکواس، یہ عام مطلب مشہور. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے مختلف حربے اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ ریونڈ والی جماعت جو کہ ان کی سیاست اور حکومت کے ساتھ متفق لوگ ہیں، اور یہ ساوی پگ والے جو ہمیشہ بارہا اس کا یعنی تکرار کرتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں. ان کا اور مطلب یہ ہے کہ بھئی حکومت وقت کوئی حکومتیں ہوں دنیا کی، ہم ان کے ساتھ متفق ہیں. اسی وجہ سے محض فرنگی لوگ اور دنیا کی حکومتیں ان پر راضی ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور ان کی تعریفوں اور مدح سرائی کے اندر وہ خطوط بھیجتے ہیں، پیغامات بھیجتے ہیں، رسائل بھیجتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اور یہ جناب جی ایسے بندے فدو کو انہوں نے آگے اس لیے لگا رکھا ہے کہ ظاہر بات ہے جس کے اندر کچھ بھی ایمان ہوگا یا علم ہوگا وہ کب ایسا کام کرے گا. لہذا ایسے فدو کو لگاؤ کہ جو سوائے ناچنے کے کچھ نہ جانتا ہو. جس کے اندر تھوڑا زہر ہوگا ڈنگ وہی مارے گا نا. ہاں، جس میں زہر ہی نہیں ہوگا اس میں ڈسنا کہاں سے؟ یہ تقریباً 6 یاد رکھنا. میں ان 2 جماعتوں سے بڑھ کر ان 2 جماعتوں کے برابر کا میں اسلام دشمن نہیں مانتا. یہ ریبل والی اور ساوی پگڑیوں والے دونوں کا منشور ایک ہے. جیسے مرزا قادیانی اور سرسور دونوں کا منشور ایک تھا، اسی طرح ان کا منشور ایک ہے. اس لیے ان کو اہل سنت میں کوئی جماعت نہیں ملی تھی. دیوبند میں تو کور کر گئے. ہاں، دیوبند ویسے ابتدا سے انہیں کے تھے. ہاں جی، وہ قاسم نانوتوی مسٹر ٹیلر کا شاگرد ہے. دلی کالج کے مسٹر ٹیلر جس نے انگریز تھا اس کا یہ شاگرد ہے. ہمارے اہل سنت میں ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں آ رہا تھا. ہاں، ایک بدھو آیا، یہ بدھو آ جائے. انہوں نے ایسا بندہ مکار، یعنی ان کو عالم نہیں چاہیے تھا، ان کو مکار چاہیے. بالکل. میری حضور اپنی بیوی سے بات ہو رہی تھی جی. میں نے جب آپ کے نظریات اتنا بڑی متفقہ ہو گئی. اچھا. تو میں نے اسے کہا چشتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم حکومت سے دور ہیں. دعوت اسلامی ہمیں حکومت سے دور کر رہی ہے غیر سیاسی کہہ کے. کیوں؟ فرض کرو ہم 5 بھائی ہیں یا ہم چاچے تائے کے ملا کے 30-40 لڑکے ہیں. اگر میرے نظریات صحیح ہیں نا جی، اور میں اپنا پاکستان کے لیے سیاسی طور پر کوئی بات کروں کہ نہیں جہاد کی بات کروں، تو یہ ہمارے گھر میں ہی 30-20-25 لڑکے میرے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی الیاس قادری صاحب کو جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ جہاد جائز نہیں ہے، تم کہتے ہو جائز ہے. وہ پیر ہے ہمارا، تو کون ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے تو گھروں میں خانہ جنگی ہو گئی ہے. یہی پالیسی انگریز کی، اس نے ہمارے انگریز گھروں میں اپنے بندے پیدا کر لیے ہیں. اب ہم اپنے گھروں میں لڑے مریں گے بھائی سگے آپس میں ایک دوسرے سے جا کے جنگ کریں گے. بالکل صحیح. مجھے کہنے لگا آپ جہاد کا بتائیں، آپ جہاد کے سنا خلاف ہے. میں نے کہا بیڑا غرق، تم ایسا کرو یہ 3 چیزیں سکول ٹی وی بورڈ تم ان کے خلاف ہو جاؤ، انشاءاللہ تیرے گھر جاتے ہوئے تیری بیوی سب سے پہلے ڈنڈا تیرے سر میں مارے گی. جہاد شروع ہو جائے گا وہاں سے.
بیوی سے جان چھوٹے گی تو آگے جی جی جب میں دعوت اسلامی چھوڑی ہے نا حضور جی، انہوں نے مجھے بڑی بڑی آفریں کی ہیں. مجھے کہنے لگے اگر آپ باہر ملک جانا چاہتے ہیں نا اپنے بیوی بچوں سمیت ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ وہاں دعوت اسلامی کا کام کریں، وہاں جتنے آپ کے خرچے ہوں گے باہر والے ملک کے وہ ہم کریں گے. لیکن آپ جو ہے نا اگر یہاں پہ آپ کے اختلافات ہیں، نگرانوں سے آپ کا ذہن نہیں بنتا، آپ بہت لہنگے ہیں وہ ہیں، تو ہم آپ کو باہر والے ملک بھیج دیتے ہیں. میں نے انہیں کہا یقین کیجیے، میں نے کہا یہ جو باہر والی بات ہے نا کسی اور کو سنانا. میں پٹھان بندہ ہوں، میں نے گھر میں جب پیدا ہوا دولت دیکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بکنے شکنے والا نہیں ہوں میں تو دعوت اسلامی میں آیا تھا دین کی خدمت کے حوالے سے. حضرت دیکھیں صحیح شرک کی دعوت، یہ صاف شرک کی دعوت ہے. جی جی حق یہ بنتا تھا وہ آپ کو کہتے ہیں آپ باہر جا کر اسلام کا کام کریں. ہاں جی میں کہتا ہوں نا یہ عام ظالم لوگ لکھتے ہیں یہ ساری پگڑیوں والے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. میں نے کہا یار نیچے لکھ دو تم مجھے اسلام سے پیار ہے، یہ کاٹ دیں گے. جی جی بالکل. تو حضور یہ تو آپ کے خطابات سنے ہیں تو یقین کریں ہمیں پتہ لگا دین کیا ہے. ہمیں تو انہوں نے ہائی جیک کر لیا تھا، ہمارے تو دستار اغوا کر لیے، ہمیں سوچنے کے لیے ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں چھوڑی. تو یہ تو ہمارے جیسے بندے ان کے چنگل سے نکل آئے ہیں، کوئی آپ جیسے رہنما مل گئے ہیں. یہ ساری قوم کا کیا بنے گا حضور؟ انہوں نے تو ساری قوم کو لپیٹا مار لیا. رہتی سہتی کسر انہوں نے چینل کے ذریعے پوری کر لی ہے. کیا مرد کیا عورتیں سارے ان کے حامی نظر آتے ہیں. اپنے کوئی بات نہیں حضرت، ہمیں معلوم ہے باطل جو ہے نا باطل جی جی یہ صرف شیشہ ہوتا ہے اور حق ایسے سمجھو جیسے پتھر ہوتا ہے، بس ٹھوکر لگنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. ہمیں معلوم ہے ہم جہاں پر ان کے کوئی ہوتے ہیں نا ماننے والے پجاری، ہم ان کے سامنے ایمان سے ایک ٹھوکر مارتے ہیں وہ سارے پاش پاش ہو جاتے ہیں. تو میں نے حضور ان صورت کی بیعت توڑ دی تھی کہ پورے یہ اسلامی بھائی میرے خلاف ہو گئے کہ جی عزیز نے تو بیعت توڑ دی. میں نے کہا بیعت توڑ دی تم کون؟ میں تم سے یہ دکھاتا ہوں. لگے تو سبزی ماما مار رہے تھے لگ جائے گا پتا. آپ کہتے میں اسلام کو نہیں توڑا، بیعت ہی توڑی ہے نا. ہاں تو نا تو سبزی ماما اتار پھر تجھے پتہ لگ جائے گا. میں نے اگلے دن سبز اتار کے سفید پہن لیا. میں نے کہا دیکھو اب کیا ہو. وہ تو جی کہتے ہیں بیعت جب ٹوٹ جائے وہ کہتے ہیں مرتد ہو گیا ختم. ہاں حضور انہوں نے مجھ سے سلام دعا چھوڑ دی. پورے کے اسلامی بھائیوں نے مجھ سے سلام دعا چھوڑ دی. میری اتنی انہوں نے مخالفت کی کہ یہ جو نکل گیا دعوت اسلامی سے. اور میں نے کہا میں مسلمان تو ہوں، اگر میں تمہارے دعوت اسلامی سے سائڈ پہ ہوا ہوں تو جب تک میں مجھ میں یعنی کہ تھا میں نے کام کیا آپ کے ساتھ، میں نے چوری تو نہیں کر لی آپ کی. نہیں جی آپ تو باپا کے خلاف ہو گئے ہیں، تو بس جو باپا کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اچھا حضرت یہ وہاں ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو شوق تھا بچپنے سے ہی احادیث مبارکہ حفظ کرنے کا. بھائی بچپن سے تو نہیں حضور، میں جب آیا ہوں نا یہ میں پرپتا کالج میں انجینئرنگ کی تھی، ایسوسیٹ انجینئر. اس کے بعد میں جاب وغیرہ کرتا رہا. پھر میرا مذہب کی طرف رجحان ہوا. اچھا اپنا پھر میں نے کسی عالم کے پاس اچھا آنا جانا شروع کیا. تو اپنا نام آپ جانتے ہوں گے علامہ یعقوب رضوی صاحب. یعقوب رضوی صاحب ملتان کے؟ یہ ملتان سے. اچھا ایک دو دفعہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا حامد رشید کاظمی کے خلاف. اچھا تو خیر وہ شیخ الحدیث ہے، عالم ہے. اچھا تو پھر میں سے گزارش کی کہ حضور آپ مجھے حدیث شریف کرا دیا کریں، مجھے یاد کرنے کا ذرا شوق ہے. پھر وہ بسا اوقات حدیث پڑھا دیتے تھے، میں یاد کر لیتا تھا. تو کتنی یاد ہو گئی ہیں حضور؟ میں نے کوئی درود پاک کی فضیلت کے متعلق کچھ 100 سے زیادہ حدیث یاد کی تھی. اچھا نہیں اور کل حدیث مبارکہ اس وقت کتنی یاد ہیں آپ کو؟ حضور میں تقریباً جو ہے نا 700-800 حدیث یاد کی تھی. اچھا اچھا اچھا. تو
تو لیکن اب وقت کے حساب سے پھر وہ کچھ ریٹ میں رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں بھی رہتی. ہاں بھول گئے جی جناب. آپ جیسا سمجھدار آدمی جو ہے نا جی 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 حفظ حدیث میں سبحان اللہ، لیکن آپ جیسا جو آدمی ہے نا فہم دین پر زور دے. ٹھیک ہے حضور. یہ تو حضور ہمیں سوچ ہی نہیں ملی نا. ہم تو جو صبح بکریوں کے لیے، بلکہ بکریاں بھی کیا کہیں کہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ گیدڑوں کے ریوڑ میں دینے ہم کچھ آئے تھے، ملا تو دین کی محبت میں آئے تھے، ہمیں انہوں نے بالکل ہی کچھ اور کام پہ لگا دیا. حضور میں گزارش کروں ہماری ساری فیملی جو ہے نا یہ سارے دعوت اسلامی والے ہیں، ہمارے چاچا ہے یہ وہ سب، ان میں سے میں اکیلا نکلا ہوں، مجھے دیکھا دیکھی کئی سائڈ پہ ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو لیکن کیا کہ ان کو یہ پتا کہ عزیز نے بیعت توڑ دی ہے. اب وہ ہمارے پاس جو ہمارے گھر میں ہر وقت جو دعوت اسلامی کا آنا جانا تھا نا، ہماری اپنی بہت بڑی فیملی ہے الحمدللہ یہاں پہ، اور اچھا اثر رسوخ ہے علاقے میں. کیا آپ کی برادری کون سی ہے؟ ہم خان برادری سے تعلق ہے ہمارا. اچھا. اور کیا کہتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی جو ہر وقت نگران ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، اور یہ پنجاب کے یہ ابراہیم بھائی جو تھے ان کے اچھا 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 ایک دفعہ ہمارے گھر آتے تھے، بعد میں جو چھوڑ گئے تھے. اور جو شاہد بھائی ہیں پنجاب کا جو نگران تھا وہ تو کئی دفعہ ہمارے گھر آیا. یہ حضرت کے جو بیٹے ہیں وہ احمد رضا، وہ ایک دو دفعہ گھر آئے ہمارے. تو لیکن بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہتری کی، پتہ نہیں شاید ہماری نیت اچھی تھی. ہاں بس وہی نیت ہے، حسن نیت کی وجہ سے بچا کہ ہم تو دین کی محبت ہے جی ہمیں. ہم یہ جو شخصیت پرستی یہ باقی باتیں جو کل آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی نا، جی جی شخصیت پرستی، جماعت پرستی، کثرت پرستی اور مال پرستی آج ہمیں خراب کر رہی ہے. تو کاش کہ کوئی جو سنا اللہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں تو جو اعلیٰ حضرت کے جو ہے نا نظریات وہ آپ میں نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے رہا ہے انشاءاللہ، اور مزید آپ کی اللہ حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھے. ملتان آئے وہ میرے دل میں قلق پریشانی تھی، میں نے کہا یار ان کی تسلی وہ اپنا جواب نہیں دے سکا. ضرور آپ نے میری شفقت فرمائی بندے ناچیز پہ. رات ہم 11 بجے تک بیٹھے آپ کے لیے جو سنا رابطہ کرتے رہے کہ آپ سے بات ہو جائے. کل میں آپ کا نمبر لیتا رہا جی وہ بھی محض اس وجہ سے کیونکہ آپ جب ملے ہیں نا مجھے جی جی تو میں نے اس وقت اندازہ کر لیا تھا کہ الحمدللہ صاحب صلاحیت آدمی ہے، دین کے طالب ہیں جی اور یہاں پر انشاءاللہ العزیز جو دولت رکھیں گے امانت وہ محفوظ رہے گی، ضائع نہیں ہوگی. جی جی اس وجہ سے میں نے ورنہ آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں وہاں پر کتنے آدمی بیٹھے تھے، میں نے کسی کو جی بالکل بالکل حضور ہمیں تو ویسے غائبانہ محبت تھی. جب آپ کی زیارت کی ہے نا تو دل باغ باغ ہو گیا کہ باقی عالم ربانی ہے، اور وہ آپ کی جو ماشاءاللہ جسم کا حساب کتاب ہے جو ہم نے پڑھا نا سیدنا صدیق اکبر اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ بڑے دبلے پتلے اور پھر عقائد کے اندر بڑے پختہ. الحمدللہ آج کل تو عالموں کے پیٹ ہی نہیں مان دی. حضرت ان بزرگوں کے در کے کتوں کے ہم غلام بن جائیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ آپ کو سلام. یہ مرزا بھائی کی مہربانی ہے حضور. مرزا بھائی میرے پاس ایک دن آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا مجھے کارڈ دے دیں موبائل کا. اچھا میں نے دے دیا. انہوں نے کو تقریباً 100 کا خطاب جو تھا نا وہ اس میں ڈال دیا. وہ میں آپ کے خطاب سننے شروع کیے تو مجھے اتنا کچھ جنون ہوا نا آپ کے خطاب، بس میں رات کے 1 بجے تک سوتا نہیں تھا، آپ کے خطاب سنتا. الحمدللہ. تو پھر جو ہے نا مجھے بڑی محبت ہوئی. میں نے کہا یار یہ باتیں تو آج تک ہم نے سنی نہیں ہے، اور اصل میں ہمارا نظریات تو یہی ہیں. چھپے ہوئے تھے نظریات، چھپے ہوئے تھے. ہاں بالکل کے اوپر ہاتھ رکھا نا حضور. یہ وہ بندہ بڑا یقین کرے ظالم ہوگا جو آپ کی باتوں کو نہ مانے. وہ ہم اسکول کی پیداوار ہیں، ہم رہے اسکولوں میں ہیں. حضرت علامہ اقبال نے سکولوں میں رہے یار، اتنا مخالفت کیا ہے کہ سوچ نہیں سکتے جتنا اس نے مخالفت. ہم سکولوں کے خلاف ہیں.
یہ جو یونیورسٹیاں ہیں نا حضور، میں جب ایم اے کی وہ داخلے بھرنے اور پیپر دینے جاتا تھا، یقین کریں یہ چکلے کا ماحول یونیورسٹی سے شاید بہتر ہو۔ توبہ توبہ، ان کے جو کیفیٹیریا ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے یہ لڑکے لڑکیاں چائے، آپ تو شاید کہہ رہے ہیں نا، ہمیں تو یقین ہے یہ بدتر لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لڑکیاں ایسے بیٹھی ہوتی ہیں کہ یقین کرے ان کے سارے جسم ننگے لڑکوں کے ساتھ بیٹھی اکٹھے ہو رہی ہیں، ان کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، 2 مہینے لڑکیاں۔ اب حضور یہ شریعت میں حضرت میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں آخر میں، جامعہ نظام ہے نا لاہور والا، جی 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 جی، راوی روڈ پر میرا خطاب تھا، بڑی مدت کی بات ہے، بہت اس وقت تقاریر یعنی جاری تھی، تو مولوی خادم رضویہ ادھر جامعہ نظامیہ میں پڑھاتا ہے، وہ کروا رہا تھا، کمرے میں ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد جامعہ نظامیہ کا قاری ایک ہے، اظہری اس کو کہتے ہیں، وہ جامعہ اظہر سے جامعہ اظہر مصر، جامعہ اظہر سے اس نے تجوید کی، جامعہ اظہر کا بھی جو پوسٹ مارٹم آپ نے کیا اچھا جی، تو وہ مجھے خادم رضوی جو ہے نا وہ تعارف کروانے لگا، یہ جی فلاں یہ قاری صاحب ان کا یہ نام ہے اور اظہر سے یہ فارغ التحصیل ہے تجوید کے اندر۔ میں نے اب ہم الحمدللہ بالکل مطلب ہے کہ بے جھجک آدمی تھے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار بڑی اچھی بات، بڑی عجیب بات آپ نے کی ہے، یہ تو بہت بڑے چکلے سے فارغ ہوئے ہیں۔ وہ شرمندہ ہو گیا، ڈوب مرا۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں یار، وہاں پر لڑکیاں لڑکے ننگے کچھیاں پہن کر بیٹھتے ہیں اور اساتذہ پروفیسر لوگ داڑھی مونچھ مونڈے ہوئے ننگے ہوتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں ہنستے ہیں اس کے اندر، اور جب جناب مطلب روزہ کھولتے ہیں تو شراب کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں۔ میں نے کہا پوچھو ان سے، وہ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی۔ تو میں نے کہا یار میں نے غلط کہا، یہ چکلے سے آیا ہے۔ جی جی، ایک بات میں نے اور پوچھنی ہے حضور آپ سے، میں نے سوال بھی کیا تھا وہاں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، مولانا اختر رضا خان کے بارے۔ اختر رضا صاحب کے بارے یہ ہے کہ ہماری سمجھ کے مطابق نا، جی جی، یوں سمجھیے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فکر شریف ہے اس کی اگر کہا جائے کہ آدھی وراثت ان کے پاس ہے، آدھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، جی جی، آپ ہر باطل کے مخالف تھے، تبھی تو امام اہل سنت تھے۔ بالکل بالکل بجا۔ تو یہ حضرات جو ہے نا، امام اہل سنت پھر آپ جس بات پر خصوصی زور دیتے تھے وہ نیچریوں کی مخالفت تھی۔ جی بالکل بالکل۔ اور یہ حضرات جو ہیں یہ نیچریت کے بارے میں پوری سمجھ نہیں رکھتے، اس وجہ سے یعنی ایک حصہ جو وہابیت کا ہے اور دوسرا اس کے مخالفت تو رکھتے ہیں، لیکن جو نیچریت کا حصہ ہے جس نے وہابیت کو پروان چڑھایا ہے دنیا میں، جی جی بالکل، دنیا میں وہابیت کو پھیلانے والی نیچریت ہے۔ جی جی بالکل بالکل نیچریت، لا مذہبیت اور لا دینیت جب یہ بریلوی سنیوں میں آئی تو وہ سنی نہیں رہا، وہ نیچری بن گیا۔ نیچری بننے کی وجہ سے وہابی دیوبندی تمام اہل باطل جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی دوستی، ان کے تعاون سب کو شریک ہوا، وہ دن بدن پھیلنے شروع ہو گئے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ بہرحال میں قدرے ان کو باقیوں سے اچھا سمجھتا ہوں، اور یہ تصویر کے معاملے میں تصویر کی خالی جو مخالفت وہ کرتے ہیں اور مووی فلم وغیرہ کی نا، اس سے بھی نیچریت کافی حد تک ذبح ہوتی ہے، جو کہ نیچریت بہت نیچریت یوں سمجھیے کہ دنیا کے اندر نیچریت تصویر کے واسطے سے نا بہت شائع پھیلی ہے، اور خالی تصویر اگر ختم ہو جائے تو کافی حد تک نیچریت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ یہ فلموں کی تصویریں وغیرہ جو کہ تصویر سے تو ساری لادینیت پھیلاتے ہیں، یعنی کافی حد تک۔ باقی جو ہے نا یہ ایک اور بات ہے کہ تعلیم نیچریت کی سکول میں ہوتی ہے، اور تصویر جو ہے یہ اس کا بہت بڑا جزو اعظم ہے، اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو بہت اچھے ہیں، لیکن وہ ابھی کامل ان کو نہیں ملا۔ یا بازار ذہن میں رکھنا، خرد کے پاس خبر، خرد ہے ان کے پاس، خرد ہے، نظر والا نہیں ملا۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ان کو کامل نظر والا مل گیا نا، فقیر صوفی کامل،
تو پھر وہ یوں سمجھیے سونے پہ سہاگا ہوں گے. یہ جو مدنی چینل آتا ہے نا حضور جی ان کا ایک جو تھا نا اسلامی بھائی غیر اسلامی بھائی، ہاں ہم ان کو کہتے ہیں عداوت اسلامی والے. ہاں جی تھوڑا دعوت سے پہلے نا جی 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 کیا ہوتا ہے نا اس کی عین جو ہے وہ دال سے پہلے لگا دیا کریں. عداوت ہو گئی. اچھا تو یہ میں نے کہا یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ٹی وی پہ جی یہ آپ کے یہ ان کے اندر اور فلمی ایکٹروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جی یہ بھی اداکار ہیں، یہ بھی بیٹھے اداکار. بہت اچھے بہت اچھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. میں نے یہ کہا مذہبی اداکار ہے. تو مجھ سے بڑا ناراض ہوا. میں نے کہا یار جس طرح ایک فلم کی ہیروئن یا ہیرو ہوتا ہے جی یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جب اسلام کے اندر اس چیز کی حیثیت ہی نہیں ہے. تو خیر ناراض ہوا. حضور پوچھنا یہ تھا کہ امیر اہل سنت لقب اس کے متعلق کچھ وضاحت. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرت جی اگر امیر المومنین سے بھی بڑا لگتا ہے. یہ ہے میں تو کہتا ہوں اگر ہمارے القاب آپ اس کے لیے لیں گے نا ہو تو پھر ہو سکتا ہے جہاں پر کچھ کرنا سے وہاں پر جنگ چھڑ. ہاں صحیح بات ہے. اس کی حقیقت جتنا ہم جانتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا. اور آج سے نہیں میرے حضرت صاحب قبلہ اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی اس کی تاریخ ابتدا میں تھی. آپ نے فرمایا جتنا اسلام دشمن یہ نکلے گا کوئی نہیں ہوگا. یہ 20 سال پرانی بات تک کر رہا ہوں. 20 سال کے قریب کی بات ہے پرانی. آپ نے اس وقت فرمایا تھا جتنا اسلام دشمن یہ جماعت نکلے گی اتنا کوئی نہیں ہوگا. بالکل ہے. اب تو جو دعوت اسلامی میں ہے عداوت اسلامی میں ہے وہی ان کے نزدیک مسلمان ہے. جو اس سے گیا وہ میرے ساتھ تو بیچ ہو گیا. ہمارے نیچری 3 قسم کے ہوتے ہیں. یہ تو آپ بیٹھ کر باتیں کرنے والے 3 قسم کے نیچری ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو سیاسی، یہ صرف آپ ذہن میں رکھ لیں پھر ان کی انشاءاللہ. سیاسی غیر مذہبی، میری بات سن. سیاسی غیر مذہبی یہ جتنا سیاسی شیاطین پارٹی ہیں یہ نیچری ہیں. یہ سیاسی غیر مذہبی ہے. یہ کہتے ہیں مذہب کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں. ایک ہوتا ہے مذہبی غیر سیاسی، وہ کہتا ہے مذہب ہے سیاست کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ بھی نیچری ہے. تیسرے ہیں مذہبی سیاسی جمہوری ووٹوں والے. یہ تینوں نیچری ہیں. کوئی نیچری باؤ ہے کوئی نیچری ملا ہے. ہاں جی کیونکہ نیچریت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ دین کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دنیاوی معاملات یعنی کیا مطلب؟ سیاست جس کو حکومت کہتے ہیں، معیشت روزی کمانا، معاشرت یہ رہن سہن ماحول، ان تینوں کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں. اسی پہ جب ایسا اعتقاد بندہ بناتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکولر لبرل لا دین لا مذہب. یہی یورپ سے نیچریت بن کر نکلی. اب یہ ملاؤں کے اندر بھی ہے اور یہ باؤں کے اندر بھی ہے. جو یہ شیطانی باؤ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سیاسی غیر مذہبی، یہ لائن کہتے ہیں مذہبی غیر سیاسی. اور جو ووٹوں والے ہوتے ہیں، ووٹ میں جب آپ مانتا ہے ووٹ کو بندہ تو مذہب ختم ہو جاتا ہے. ووٹ ماننے سے ہی مذہب ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بات رائے پر آ جاتی ہے، ہر کسی کی رائے پر خدا رسول دین کا کوئی تعلق وہاں پر نہیں رہتا تو لا مذہبیت ہو گئی، لا دینیت ہو گئی. تو یہ 3 طبقے نیچریوں کے ہیں. یہ ساوی پاگ والے یہ نیچریت کی دوسری قسم ہے. ریوڈ والے نیچریت کی دوسری قسم ہے. ہمارے امام لوگ ان سب کے دشمن تھے، مخالف. سبحان اللہ. ہاں آج کے بعد ان کو آپ نے سنی نہیں سمجھنا. میں یقین کرے میرے ساتھ کوئی نماز کا اگر جماعت میں شریک ہو تو میں کہتا ہوں صف ٹوٹ گئی، چل نکل جا، صف ٹوٹ گئی، چلو نکل جائے. بالکل بالکل حضور. جب سے آپ کی فکر ہمارے انشاءاللہ ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا لیڈر ہے جی انشاءاللہ. ایک کر دیا حضور جی. یہ اب عورتوں کے بھی جماعتیں بھیجتے ہیں. ہاں اور اس عورتوں کی جماعت کا ایک واقعہ بھی سن لیں. یہاں دبئی ٹاؤن ہے، دبئی ٹاؤن ہمارے ساتھ ہی. وہاں پر وہاں ایک ہری پگڑی والے نے اپنی گھر والی بھیجی تبلیغ کے لیے. وہ شیعہ کے گھر چلی گئی. شیعہ ایک چھوٹا سا مدر قد کا تھا. حضرت صاحب کافی اونٹ جسامت آدمی تھے. وہ جب گئی ادھر تو وہ اس کو شروع ہو گیا جناب. اس نے زنا کیا. وہ بی بی پاک نے اس کو پسند کر لیا. اس نے کہا جب وہ حضرت صاحب شام کو لینے کے لیے گئے تو اس عورت نے کہا چل بھاگ جا، مجھے طلاق دے، میں تو اس کے ساتھ شادی کرتے. وہ شیعہ کے ساتھ شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہے.
اور حضرت چھڑکنے بجا رہے ہیں. یہ بالکل دبئی ٹائم کا ابھی میں دکھاتا ہوں وہ چھڑکنے وہاں پر بجا رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. یہ لاکھ لعنات ان سے پوچھو اس ظالموں سوا لاکھ انبیاء میں سے کس کی یہ سنت ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جاتے تھے اور لعنتیوں جو وہابی کام کرتے ہیں وہی کرتے ہو. اس کو اتباع کہتے ہیں کہ مخالفت کہتے ہیں؟ یہ تو اتباع ہے. وہ ننگا ہو گیا تم ننگے ہو گیا, اس نے ٹٹی کھائی تم نے ٹٹی کھائی. جو وہ کر رہا ہے اس کو اس کی اتباع جب کرتے ہو یہ تو اتباع ہے, یہ مخالفت نہیں ہے. اگر تم حق پرست ہوتے ان کی مخالفت کرتے, تم کہتے یار دیکھو یہ خنزیر عورتیں بھیجتے ہیں, عورتیں بھیجنا بغیرتی ہے, یہ تو بغیرت لوگ ہیں. اگر عورت کو بعد تبلیغ کی اجازت ہوتی تو سوا لاکھ نبی میں سے کوئی ایک نبی عورت آ جاتی, لیکن کوئی عورت نبی نہیں بن سکی اسی وجہ سے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے, غیروں سے دور رہنے کا حکم ہے. ہاں جی یہ حضور بہت بڑی شفقت آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بندے ناچیز پہ آپ نے کرم, میرے لیے اعزاز کی بات ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, بڑی مہربانی جناب. کرے ہمارے لائق کبھی کوئی حکم ہو انشاءاللہ ہم اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.